جہاں تک عشق رسول کی بات ہے، عجیب بات ہے، ریاضی کے مسائل لکھ رہے ہیں عشق رسول میں ڈوب کے، فلکیات کے مسائل لکھ رہے ہیں عشق رسول میں ڈوب کر کے، عزیزان ملت اسلامیہ، فقہ کے مسائل ہیں عشق رسول میں ڈوب کر کے، یہاں تک کہ علم العادات پیش کر رہے ہیں عشق رسول میں ڈوب کر کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہر چیز کو دائیں طرف سے شروع کرو، اللہ یحب التیامن، اللہ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے۔ تو عالم یہ ہے کہ ریاضی بائیں طرف سے لکھی جاتی ہے، 7 یا 8 6 786۔ اعلی حضرت ریاضی کے ہزاروں مسائل لکھتے تھے اور دائیں طرف سے لکھتے، 6 پہلے، 8 اس کے بعد اور 7 اس کے بعد، دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے نہیں لکھا انہوں نے۔ اس قدر احتیاط ہیں لوگ۔ سلام لکھ دیا کرتے سرکار کے نام کے سامنے، سلام۔ آپ اگر اعلیٰ حضرت سے پہلی کتابیں دیکھیں اردو کی یا عربی کی تو کہیں سواد بنا ہوا نظر آئے، کہیں سلام، یعنی حضور کا پورا درود نہیں لکھتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مصنفوں، رائٹرز، تحریر کرنے والوں، پوری کتابیں لکھتے ہو اور جب میرے آقا کا نام آتا ہے تو قلم کی سیاہی خشک ہو جاتی ہے، یہ درود ہے، پورا درود لکھو صلی اللہ علیہ وسلم، پورا درود لکھو، اس سے تمہارے دل کا بخل ظاہر ہوتا ہے اور نبی سے عدم تعلق کا رشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تم میرے نبی پر پورا درود بھیجو، اس لیے کہ نبی کا نام بھی شامل ہے اور اللہ کا نام بھی شامل ہے، تو اسے شارٹ فارم میں سلام لکھ دیتے ہو۔ قسم خدا کی انہوں نے لکھا تھا اور آج پوری دنیا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے اثرات آج کی تحریروں پر، یہ مستقل ٹاپک ہے، آج کی تحقیق پر ایک مستقل ٹاپک ہے۔ آج پوری دنیا سلام کہیں نہیں لکھا جا رہا ہے، ہر جگہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ظالموں، محبت کی زبان ایسی نہیں ہوتی کہ محبوب پر درود بھیجتے ہوئے تمہارے قلم کی سیاہی خشک ہو جائے، یہ تمہارے ظرف کی کمی اور تمہارے دل کی تنگی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ پورا درود لکھو میرے نبی پر، پورا درود بھیجو میرے نبی پر، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے من ذکرت عنده ولم يصلی علی فقد جفانی، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے مجھ پہ درود نہ پڑھے وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ تم ظلم کر رہے ہو نبی کی حیات پر، قلم سے ذکر کرو، نام لکھو یا زبان سے ذکر کرو، ہر وقت درود پورا لکھو میرے نبی پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، ایک شخص بہت ذوق و شوق کے ساتھ دھوم پڑ رہا تھا، سرکار میں آپ پہ جان دیتا ہوں، میرے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے۔ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ قریب آیا، کہا میاں جو تم بیان کر رہے ہو اگر واقعی تمہارے دل کی یہی کیفیت ہے تو لاؤ میں تمہارا قدم چوم لوں، تمہارے قدموں کی خاک آنکھوں سے لگا لوں، لیکن اگر یہ دل کی کیفیت نہیں ہے تو جھوٹ بول رہے ہو اور نبی کی بارگاہ ہم بول رہے ہو، اتنا ہی بیان کرو جتنا تمہارے دل کی کیفیت ہوا کرتا ہے، اتنا ہی بیان کرو، جھوٹ اور وہ بھی نبی کی بارگاہ میں۔ عزیزان ملت، یہ احتیاط کون کرتا ہے؟ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا تلوار کے دھار پہ چلنے سے زیادہ مشکل ہے، اگر ذرا اوپر اٹھے تو توحید متاثر ہوگی، نیچے اٹھے تو گستاخی ہو جائے گی، اس لیے نعت لکھنا بہت آسان ہے۔ اور میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے، اور جب ان کی عظیم نعتوں کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ اللہ کے ولی تھے، صاحب مشاہدہ تھے، پہلی بار حج پاک پہ گئے، حجابات اٹھے، سرکار کی زیارت کی انہوں نے، دوسری بار گئے تاخیر ہو گئی، زیارت نہیں ہو رہی تھی، روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کے وہ مشہور نعت لکھی، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں۔ اس کو داغ نے سنا تو کہا تھا کہ ارے عالم اور اتنی شاندار نعت لکھتا ہے، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اپنے کو نبی کی بارگاہ میں جھکانے کی انتہا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ عرض کرنا تھا، حجابات اٹھے اور سرکار کی زیارت ہو گئی، کھلی ہوئی آنکھوں سے، خواب میں نہیں، کھلی ہوئی آنکھوں سے زیارت ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدایا این کرم بارے دیگر کن، سبحان اللہ، خدایا این کرم بارے دیگر کن۔ امام اہل سنت اللہ کے عظیم ولی تھے، صاحب مشاہدہ تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صاحب مشاہدہ تھے، مگر انہوں نے اپنے مشاہدات اور اپنی کرامتوں کو اپنے تجدیدی کارناموں کے لباس میں چھپا لیا تھا۔ کرامتیں تو بہت سے اولیاء کرام کی مشہور ہیں، مگر فتنوں کا مقابلہ کرنا جس کے لیے امام پیدا ہوئے تھے، انہوں نے زندگی بھر اس کا کام کیا، ورنہ
وہ کسی سرمد وقت سے کم سرمد نہیں، کسی منصور زمانہ سے چھوٹے منصور نہیں تھے. یہ کوئی منصور ہی کہہ سکتا ہے. سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ کہ فرماتے ہیں کہ اگر سر کا سجدہ روا نہیں تو اے دل تو سجدہ کر. تیرے اوپر تو کوئی پابندی نہیں، تو جھک جا نبی کی بارگاہ میں، تو جھک جا سرکار کی بارگاہ میں. اور عزیزان ملت اسلامیہ کتنے گوشے ہیں ان کی زندگی کے، کتنے ناحیے ان کی زندگی کے. وہ دور تھا جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا اور آخری دور تھا ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کا. یہ خطرہ تھا کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ کہیں اسلام کا زوال نہ ہو جائے، کہیں بدعات کی کثرت نہ ہو جائے. ایک زوال پذیر قوم کا حال اسپین جیسا ہوتا ہے. ایک زوال پذیر قوم کا حال ایسا ہوتا ہے جہاں وہ اپنے دین کو، اپنی تہذیب کو بچا نہیں سکتی. یعنی 1857 میں اسلام کے مغلیہ سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اور 1856 میں ایک سالہ امام رضا کو اللہ نے پیدا کر دیا جو ہر باطل کے مقابلے میں تن کھڑے ہیں، ہر قوت کے مقابلے میں اپنی فکر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ایسے دور میں کہ جب آخری زوال ہو چکا تھا بہادر شاہ ظفر کا، اور ان کے بچوں کا ناشتہ ان کے سروں کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا، انہیں رنگون میں گرفتار کیا جا چکا تھا، ایسے دور میں ملک کی حکومت دلی کے مرکز کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا. کہیں کلکتے کی الگ ہو گئی تھی، لکھنؤ کی الگ ہو گئی تھی، نجیب آباد کی الگ ہو گئی تھی، خلد آباد کی الگ ہوئی تھی، حیدرآباد کی الگ ہو گئی تھی، یہ ساری نانپارہ کی الگ ہوئی، یہ سارے آزاد ہو گئے تھے. جتنے بھی ریاستی رجواڑے تھے، راجہ اور نوابین تھے، سب آزاد تھے، سب کی اپنی حکومت ہو گئی تھی، سب کی اپنی حکومتیں تھیں. بھاولپور کی الگ ہو گئی تھی. ایک عجیب دور تھا دلی کے اجڑنے کے بعد کہ مسلمان انارکی کا اور تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گیا تھا. ایسے دور میں اورنگزیب نہیں تھا کہ باضابطہ علماء کا وظیفہ مقرر کرتا. آج علماء جس حالت سے گزر رہے ہیں بڑی دردناک حالت ہے. میں ان ملکوں کی بات نہیں کرتا جہاں مسلمان کی حکومت نہیں، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں بھی علماء انتہائی قسم پرسی کے عالم. مجھے یاد ہے کراچی میں تابانی نے، جو ایرو ایشیا کے مالک تھے، میرے اعزاز میں کانفرنس کی تھی جہاں شہر کے بڑے ہی عظیم لوگوں کو جمع کیا تھا، انہوں نے سارے سرمایہ داروں کو، اور سوال یہ کیا گیا تھا کہ علماء آج بڑے کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، ذہین کیوں نہیں ہیں، حالات کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا یار جن بچوں کو صدقے اور زکوٰۃ کے نام پہ پالتے ہو تمہاری کلائی تھام کر کے تمہیں برائی سے نہیں روک سکتا ہے. وہ دور پیدا کرو جب علماء کا دور تھا. تمہارے بچے 400 تو آدمی موجود ہو، سبھی دولت مند اور ملینر ہو، تم میں کتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں؟ تمہارے بیٹوں میں سے کتنے بچے عالم ہو رہے ہیں؟ ہم جن بچوں کو پڑھاتے کم ہیں، پالتے زیادہ ہیں. وہ جو کر رہے ہیں وہی بہت بڑی بات ہے. اورنگزیب کے زوال کے بعد اگر بر صغیر میں اسلام محفوظ ہے تو علماء کی محنتوں کی بنیاد پہ. تمہاری پیشانیوں میں اگر سجدہ ہے، تمہارے دلوں میں اگر ایمان ہے، تو انہی چٹائی اور پٹائی کو علماء کی بنیاد پر ہے، جنہوں نے زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی اور انہوں نے اپنے دین کا کام کیا. احسان مانو ان کا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ انقلاب لانے والے علماء پیدا ہوں تو ایسے علماء پیدا کرو جو جنگ آزادی سے پہلے کے علماء تھے، جو بڑے بڑے مناصب پر تھے، دولت مند لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، جن کو بادشاہ وظیفہ دیا کرتے تھے. تو وظیفوں کا دور بھی ختم ہو گیا تھا. اب کیا ہو رہا تھا؟ ایک کتاب لکھی تاریخ کی کسی نے، نام نہیں لوں گا بے ادبی نہ ہو جائے، اور اس کو لے کر کے دربار عالیہ رامپور میں وظیفہ جاری کر دیے. وظیفہ جاری ہو گیا. ایک کتاب لکھی فلسفے پر ایک پروفیسر نے، دربار عالیہ نظام آباد میں حاضر ہوا، وظیفہ جاری کر دیا. ایک کتاب لکھی کسی نے تحقیق کی بنیاد پر، حیدرآباد گیا، عثمان علی خان نے وظیفہ جاری کر دیا. ایک یا دو کتاب لکھی کسی نے، یہ سب تحقیق ہے، اور وہ رامپور گیا، وظیفہ جاری کر دیا گیا. زندگی بھر کے وظائف ایک یا دو کتاب پہ. امام نے 1000 کتاب لکھی اور کسی دروازے پہ انہیں نہیں دیکھیں گے آپ، کسی دروازے پر نہیں، بلکہ کتابیں لکھی اور کسی نے کہا کہ حضور سرکار رامپور نے یاد فرمایا ہے، آپ کو اعزاز دینے کے لیے یاد فرمایا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا تھا، سن لیجئے آپ بھی. بجز سرکار سر کار عالم، بجز سرکار سر کار عالم، سروکار بس سرکار ندارم. سوائے سرکار کے جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، کسی سرکار سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، میں نہیں جاتا. نواب نانپارہ سعد علی خان نے
یاد کیا, مشاعرہ منعقد کیا. اپنے دور کے سب سے بڑے نعت گو شاعر تھے, نہ پہلے کوئی تھا اور نہ آج ہے. امام بوصیری کے بعد جن کے کلام کو عالمی شہرت ملی ہے محمد رضا فاضل بریلوی. امام بوصیری کی ایک نعت مشہور ہوئی ہے اور ان کی ہر نعت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے, بارگاہ رسول مقبول ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کو بلایا گیا تو آپ نے ایک نظم لکھ کر کے بھی نعت کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں مدح مقتا ہے, کروں مدح اہل دول رضا, حکومتوں کے کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں حکومت کے سربراہوں کی تعریف کروں, جو لوگ جاتے تھے وہاں نعت بھی لکھتے تھے اور کچھ بادشاہ کے لیے 2-4 شعر. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. نانپارہ ریاست کا نام ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. یہ لکھ کر کے بھیج دیا اور بادشاہ نے اسے اپریشیٹ کیا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. یا رسول اللہ, میں گدا ہوں آپ کے در کا, میرا دین پارے نہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.